حضرات، قرآن میں ہے نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ بھئی قرآن میں بیوی کو کھیتی کہا گیا ہے۔ اب ان بیوقوفوں کو یہ بتائیں، میں بڑے پیار سے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن نے بیوی کو کھیتی کیوں کہا ہے؟ اور کھیتی کہنا کیا کوئی عیب ہے؟ کیا کھیتی کہنے سے ان کی عزت کم ہو گئی؟ یہ صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ تو بڑے پیار کا لفظ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ادھر آ جائے کھیتی کیوں کہا۔ کھیتی جو ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اس میں جا کے بیج ڈالتے ہیں زمین میں، پھر جو اس سے اگتا ہے وہ آپ کی کھیتی ہوتی ہے نا، اور وہ آپ کی پیداوار ہوتی ہے۔ سیم وہی کام جو آپ نے اپنے کھیت میں جا کر کے ایک بیج ڈالا تھا اور ایک امید رکھی تھی کہ اب میری فصل ہوگی، میری کھیتی پیدا ہوگی، چونکہ میں نے بیج ڈال دیا ہے، آپ کو ایک امید ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ کو امید ہوتی ہے تو جب وہ آپ کی امید کا پودا بڑھتا ہے تو وہی امید کا پودا آپ کی کھیتی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے بیوی سے ملاقات کی، تو اب آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ اس سے ہماری امید کا پودا اگے گا، یعنی ہماری اولاد پیدا ہوگی۔ تمہیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تمہارے گھر والوں کو، ماں باپ، بھائی بہن، پھوپا پھوپھی، سب کو ایک ہوتی ہے کہ بھی ہماری فلاں بیٹے کی، فلاں بھتیجے کی، بھانجے کی، فلاں کی شادی ہوئی ہے، کوئی امید کا پودا اگے۔ آپ نہیں دیکھتے شادی کے بعد بچے نہ ہو تو سب کے منہ کیسے اتر جاتے ہیں، سب کتنے غم میں پڑ جاتے ہیں، کتنی ٹینشنوں میں ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں۔ تو کیا کھیتی جو امید کا پودا اگتا ہے، یہاں بھی آپ کی امید کا پودا اگ رہا، وہاں بھی آپ کا امید کا پودا اگ رہا، تو دونوں میں مشابہت ہے۔ بھئی وہاں بھی آپ نے بیج ڈالا، امید کا پودا اگ رہا ہے، یہاں بھی آپ بیج ڈال رہا ہو۔ بیج الگ قسمیں ہوتی ہیں، بیج کی آپ خوب جانتے ہو الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا بیج ہے جو آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور جو ہے اس کے رحم میں آپ کا نطفہ پہنچا، وہ ایک بیج ہے۔ تو اب آپ کو امید شروع ہو گئی، اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ؟ ہاں بھئی امید سے ہیں، خوشیاں مناؤ، لڈو بانٹو۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں مشابہت ہے کہ نہیں ہے؟ اس مشابہت کی بنیاد پر بھی کھیتیاں بتا دیا گیا۔ اب پہلو آپ اس میں بے عزتی کا نکالو، تو بے عزتی کہاں سے؟ مجھے بتائیے، ایک وہ آدمی بتا دیجئے پوری دنیا کے، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایک کسان ایسا بتا دیجئے کہ وہ اپنی کھیتی کرتا ہو، اپنا کھیت بوتا ہو اور وہ اپنی کھیتی سے نفرت کرتا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ایک پودے کی نرائی کرتا ہے، وہ ایک ایک پودے کی سچائی کرتا ہے۔ اگر اس کو مکڑی، کوئی سونڈی یا کوئی کیڑا لگ جائے، اسپرو کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی کھیتی سے۔ یار کھیتی جو ورڈ ہے، مجھے یہ بتائیے کہاں اس میں بے عزتی کا شائبہ ہے؟ آپ بتائیے۔ کسان تو اپنی کھیتی سے اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے پیار کرتا ہے۔ وہ صبح 4 بجے اٹھ جائے گا، میاں وہ اپنی کھیتوں میں نکل جاتا ہے، کیوں؟ اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے۔ پورا دن گرمی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ کھیتوں پہ پڑا رہتا ہے، آپ کو اے سیوں میں چین نہیں آتا ہے، اور وہ ایسے ہی تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کے نیچے کوئی سایہ نہیں، اور اپنی کھیتیوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ان کی نرائی سچائی کر رہا ہوتا ہے اور ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو کھیتی کی طرح پیار تو دے کے دیکھیے، آپ کے گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ ارے کھیتیاں سمجھ کے تو دیکھیے اپنی بیوی کو، آپ کھیتی کی طرح سمجھے ہی نہیں، آپ نے تو کوڑا کباڑا سمجھ رکھا ہے۔ وہ کوڑا کباڑا نہیں، وہ کھیتی، جیسے کھیتی سے آپ کو پیار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو پنیر ڈالتے ہیں، پود ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، دھان کی، مرچ کی، کسی بھی چیز کی، تو جو کسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جب پود ڈالتا ہے تو اوپر کو اس کے کچھ چیز ڈھک دیتا ہے۔ پرالی کیوں نہ صحیح ڈھک دیتا، پتیل کاٹ کے ڈھک دیتا، کیوں؟ کہ بھئی وہ زیادہ دھوپ کی وجہ سے، زیادہ بارش کی وجہ سے، زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے یہ میرا جو پودا ہے یہ بھی چھوٹا ہے، یہ مارا نہ جائے، یہ جو میری پود ہے یہ مارا نہ جائے۔
اس وجہ سے میں نے ڈھک دیا. جب جیسے جیسے بڑھنے لگتا ہے تو وہ ہٹا دیتا ہے. یار کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی کھیتی سے. یہ پیار تو پیدا کریں آپ اپنے اندر, پھر دیکھو جھگڑے کیسے ہو جائیں گے, کیسے طلاقیں ہو جائیں گی. اب کسی چیز کو تم الٹا لے لو. میں نے آپ سے کہا بھائی سیب کھاؤ گے, پانی پیو گے, آپ نے مجھے گالی دے دی. میں کہوں بھی کیوں, میں نے تو پانی اور سیب کی بات کری ہے. آپ کو نہیں جی میاں, ہمارے ہاں تو سیب کو پانی کو گالی دی جاتی ہے. تو وہ آپ کی سوچ ہے نا, پانی کو آپ گالی سمجھیں, سیب کو آپ گالی سمجھیں. میرے ہاں تو عزت کا ورڈ ہے یہ, مہمان کی خاطر تواضع کے لیے پانی اور سیب پیش کیا جاتا ہے بھائی. تو وہ آپ کی سوچ ہے نا, آپ کے یہاں. اب آپ کے ہاں کھیتی کو برا سمجھتے ہوں گے, ہمارے ہاں تو کھیتی کے لیے لوگ مٹ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اپنے کھیت کے لیے, کنگل کے لیے مر جاتا آدمی. کسی کی کوئی مینڈ کاٹ لے, جی میرا کھیت کاٹ لیا, مر جاؤں گا, مار ڈالوں گا. ایسی بیوی سے کھیت کی طرح پیار تو کر کے دیکھ, تیرے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے کھیتی کہا. ایک تو اس سے آپ کی امید کا پودا اگنے والا ہے. جیسے آپ کے کھیتوں میں آپ کی امید کے پودے اگتے ہیں, آپ کو خوشی ہوتی ہے. جب آپ کی فصل اچھی ہوتی ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے. کون آپ کی اپنی فصل کو بے عزت کرتا ہے؟ کون اپنی فصل کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ مجھے بتائیے, کوئی اپنی کھیتی کو گری نگاہ سے دیکھتا ہے؟ میں اگر آپ سے آ کے کہوں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ کی کھیتی بہت اچھی ہو رہی ہے, تو کیا میری عزت بڑھے گی, اس میں کم ہوگی؟ میری عزت بڑھ جائے گی. لفظ کھیتی بے عزت کون سی ڈکشنری میں ہے مجھے بتائیں. عجیب بے وقوفی, عجیب احمقانہ حرکت ہے کہ صاحب وہ قرآن نے کھیتی کہا, تو کھیتی اگر کہا ہے تو کون سی ڈکشنری میں؟ آپ تو شیر کہہ دیتے ہو اپنے بچوں کو بہادر ہو, تو شیر کیا وہ شیر ہوتا ہے؟ مثال دیتے ہیں نا آپ, ایک مثال ہوتی ہے. بہادر ہے کوئی تو شیر کی مثال دے دی ہے نا. کوئی اگر کوئی بھئی بادشاہ ہو گیا تو کہتے ہیں بھئی یہ تو سکندر اعظم بنے گا, تو کیا وہ سکندر اعظم ہو جاتا ہے؟ بھئی مثال پیش کی جاتی ہے. تو قرآن نے کتنی پیاری مثال پیش کی, اس مثال کے اندر گہرائی دیکھیے. کھیتی میں خالی اس معنی کری نہیں کہ بھئی جیسے کھیتی میں آپ کا کھیتی ہوتی ہے اور آپ کی فصل ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ کی بیوی سے بھی آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے نہیں, کھیتی سے ایک پیار بھی ہوتا ہے. قرآن چاہتا تو کوئی دوسری مثال بھی دے سکتا تھا, لیکن دوسری میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار کھیتی میں ہے. پہلے دن سے بیج ڈالنے سے لے کر اور آخری دن تک کاشتکار اپنی کھیتی کا خیال رکھتا. بارش ہو تب اس کا دل گھبراتا, ہائے میری کھیتی خراب نہ ہو جائے. ٹھنڈ زیادہ پڑ جائے تب اس کا دل اپنی کھیتی کی طرف رہتا کہیں ماری نہ جائے. برف پڑ جائے تو اس کا دل اپنی کھیتی میں رہتا کہیں برف سے ماری نہ جائے. بارش نہ ہو تب اس کا دل اپنی کھیتی میں رہتا ہے کہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے میری کھیتی نہ مری جائے. ہوا زیادہ چل جائے تب اس کا دل اپنی کھیتی میں رہتا ہے کہیں میری کھیتی خراب نہ ہو جائے. یار وہ پیار تو کر کے دیکھو. ٹھنڈک ہو تو اپنے دل میں پیار محسوس کرو, میری بیوی کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے, کہیں گرمی نہ لگ جائے. کھانے کا خیال کرو, کوئی بیماری تو نہیں آ جائے. جیسے وہ ذرا سے اس میں خیال کرتا, کوئی بیماری آ گئی فوراً اس پہ رک کراتا. آپ کھیتی کی طرح اپنی بیوی کو سمجھ کو دیکھو. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا گھر میں. کھیتی کے کیسے خیال کرتے ہیں آپ؟ بیماری آ گئی کھیتی میں دوا لگا رہے ہیں, ہوا آ گئی تو اس کا انتظام کر رہے ہیں, بارش نہ ہوئی تو پانی دے رہے ہیں, اس کا انتظام کر رہے ہیں. ایسی بیوی کا تو کرو, جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہیا کرو اس کو. اور ایک چیز اور, کھیتی آپ سے منہ سے نہیں کہتی کہ مجھے پانی چاہیے, مجھے دوا چاہیے. آپ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو, ہے نا, دیکھتے ہو اور دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو کہ یہ کھیتی یہ چیز چاہ رہی ہے. آپ اندازے کے طور پر اس کو دے دیتے ہو. اپنی بیوی کے ساتھ بھی کھیتی وارا سلوک کرو نا. وہ کہنے کی نوبت نہ آئے, اندازہ لگاؤ اس کو کس چیز کی ضرورت, کس چیز کی چاہت ہے, اس کے کہنے سے پہلے وہ مہیا کر دو. میں دیکھتا ہوں کیسے جھگڑا ہوگا آپ کے گھر میں. کھیتی والا سلوک تو کرو. ارے قرآن نے کھیتی کہا تو کھیتی والا سلوک تو کرو. آپ کو بیوی کی کس چیز کی ضرورت ہے, آج جیسے کھیتی کو دیکھ کے آپ محسوس کرتے ہو, بیوی کو دیکھ کے محسوس کرو. اور جس چیز کی ضرورت ہے کہنے سے پہلے وہ پورا کر دو. خدا کی قسم تیرے پیر دھو کے پیے گی تو اس سے جھگڑا کبھی نہیں کرے گی. عجیب معاملہ, کھیتی کہہ دیا قرآن نے. سمجھو تو اب تمہاری جہالت کا ہمارے پاس تو کوئی علاج ہے نہیں. اب تم سرچ تم نہیں کرو, اسٹڈی تم نہیں کرو, اب اس پہ تم اگر انگلی اٹھاؤ تو میاں اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جہالت کا علاج تو علم ہے. آپ علم حاصل کرو, پڑھو لکھو, پتا چلے گا. تو قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے. خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی تھی. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں.
جیسے کھیتیوں سے پیار کرتے ہو، جیسے کھیتیوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہو، جیسے کھیتی سے تمہیں پھل ملتا ہے، ایسے ہی تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد کی شکل میں تمہیں پھل ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت و قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔